الرحمن الرحیم۔ حدثنا وهب بن بقیہ عن خالد عن عوف عن ابی القموس زید بن علی قال حدثنی رجل کان من الوفد الذین وفدوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عبد القیس یحسب عوف ان اسمہ قیس بن النعمان۔ ابو القموس زید بن علی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جو اس وفد میں شامل تھا جو وفد عبد القیس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا۔ یحسب عوف کا گمان یہ ہے کہ ان کا نام قیس بن النعمان تھا، یعنی حدثنی رجل میں جن کا ذکر ہے ان کا نام قیس بن النعمان تھا۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا فی نقیر ولا مزفت ولا دبائن ولا حنتم واشربوا فی الجلد الموقع علیہ۔ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نبیذ نہ تو نقیر میں پیو، نہ مزفت میں، نہ دبا میں، اور نہ حنتم میں۔ چمڑے کی اس مشکیزے میں پیو الموقع علیہ، جو بند کیا ہوا ہو، جس کا منہ باندھا ہوا ہو۔ فَإِنِ اشْتَدَّ، اب اگر اس میں تیزی آ جائے، یعنی چمڑے میں جو نبیذ تم لوگ بناؤ چمڑے کے مشکیزے میں، اس میں تیزی آئے یعنی کھولنے لگے، جوش مارنے لگے، فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، تو اس کا جوش پانی سے توڑ دو، یعنی پانی کے چھینٹے مار دو کہ جو اس میں جوش ہے وہ سرد پڑ جائے گا۔ کوئی بھی چیز ابال کھا رہی ہو اور اوپر سے پانی کے چھینٹے مار دیجئے تو سارا جوش سرد پڑ جاتا ہے۔ تجربہ کیے ہیں کہ نہیں کبھی اس کا؟ کیے ہیں۔ تو فرمایا فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، یعنی پانی سے اس کا جوش توڑ دو۔ فَإِنْ آیَاكُمْ، پانی کا چھینٹا مارنے کے بعد بھی اگر جوش اس کا ختم نہ ہو فَأَحْرِقُوهُ، تو آپ اسے بہا دو۔ اس لیے کہ پانی کا چھینٹا مارنے کے بعد بھی جوش اگر کم نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں نشہ پیدا ہو چکا ہے، اس لیے اب اسے بہا دو۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان قال حدثنی علی بن بزیمہ قال حدثنی قیس بن حبتر النہشلی عن ابن عباس قال انا وفد عبد القیس قالوا یا رسول اللہ فیما نشرب۔ قیس ابن حبتر نہشلی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ وفد عبد القیس نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ فیما نشرب، یعنی ہم نبیذ کس میں پئیں؟ قال، فرمایا لا تشربوا فی الدبا ولا فی المزفت ولا فی النقیر، تم لوگ نہ دبا میں نبیذ پیو، نہ مزفت میں، اور نہ نقیر میں۔ وانتبذوا فی الاسقیہ،
نبیز کس میں پیو؟ مشکیزوں میں، چمڑے کے مشکیزوں میں۔ قالوا یا رسول اللہ فإن اشتد فی الاسقیاء، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر چمڑے کے مشکیزوں میں نبیز میں شدت آ جائے، تیزی آ جائے، قال فرمایا فصبوا علیہ الماء، تو اس پہ پانی بہا دو، پانی کے چھینٹے مار دو۔ قالوا یا رسول اللہ، پھر ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر اگر تیزی آ جائے، تو ارشاد فرمایا کہ پھر پانی کے چھینٹے کے ذریعہ اس کی تیزی کو توڑ دو، پانی بہا دو۔ پھر انہوں نے عرض کیا فإن اشتد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار میں یا چوتھی بار میں ان سے فرمایا احریقوہ، اسے بہا دو۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیہ، یا یہ فرمایا کہ حرم الخمر والمیسر والکوبۃ، یعنی بے شک اللہ تعالی نے مجھ پر حرام قرار دیا، یا یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے شراب، جوا اور طبل کو حرام قرار دیا۔ شراب، جوا اور طبل، طبل مطلب ڈھول کو حرام قرار دیا۔ قال وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، فرمایا کہ ہر نشہ آور حرام۔ قال سفیان کہتے ہیں فسألت علی بن بزیمہ عن الکوبۃ، میں نے علی بن بزیمہ سے کوبا کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ یہ طبل ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا اسماعیل بن سمی۔ تو طبل میں دونوں طرف سے بند ہوتا، جبکہ دف میں ایک طرف سے کھلا رہتا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا اسماعیل بن سمی قال حدثنا مالک بن عمیر عن علی قال نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدباء والحنطم والنقیر والجیاح۔ تو تین برتن کا تو بیان پہلے بھی آ چکا ہے۔ والجیاح، جیاح یہ جو کی شراب کو کہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا، حنطم اور نقیر سے منع فرمایا، والجیاح اور جو کی شراب سے۔ اصل تو اس کا معنی نبیذ آتا، مگر اس سے مراد وہ نبیذ ہے جس میں نشہ پیدا ہو چکا۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا معرب بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن ثلاث وانا آمرکم بہن۔ ابن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ ابن الحصیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں تین چیزوں سے منع کیا تھا اور اب میں تمہیں ان کا حکم دیتا ہوں۔
یعنی ان کی اجازت دیتا ہوں۔ نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ فزوروہا، اب تم لوگ قبروں کی زیارت کرو۔ فإنّا فی زیارتہا تذکرہ، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے میں آخرت یاد آتی ہے، کیونکہ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں فإنّہا تذکر الآخرہ، قبروں کی جب زیارت کرو گے تو تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، اور اسے دیکھ کر کے تم بھی یہ سوچو گے کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں جانا ہے۔ اس نیت سے قبروں کی زیارت کرو کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہو۔ اور اس وقت قبروں کی زیارت کس نیت سے ہوتی ہے؟ اس نیت سے آپ لوگ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے کہ آخرت کی یاد آئے؟ کس نیت سے جاتے ہیں؟ کیا بتائیے، کتنے لوگ اس نیت سے قبر کی زیارت کرتے ہیں کہ آخرت یاد آئے؟ حدیث شریف میں جو زیارت قبر کا مقصد بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فإنّہا تذکر الآخرہ، کہ اس سے آخرت کی یاد آئے۔ اب اس کے بعد آدمی اپنے دل میں اور بھی کچھ مقاصد لے کر کے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، کچھ مقاصد لے کر کے۔ مثلاً مقصد یہ رہتا ہے کہ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کا وسیلہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کا وسیلہ لے کر کے دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہو وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ ڈھونڈو۔ اب وسیلہ میں آدمی اپنے اعمال کا وسیلہ بنائے، اگر اعمال صالحہ کا، تو اعمال صالحہ کے ہم نے جو اعمال صالحہ کیے ہیں ان میں ہمیں اگرچہ ہمیشہ آدمی کو رجا ہی رکھنا، امید ہی رکھنی چاہیے اور رجا کا پہلو غالب رہنا چاہیے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ عمل ہمارا مقبول ہے۔ جبکہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، ان کا بارگاہ الہی میں مقبول اور مقرب ہونا یہ معلوم ہے، اس لیے ان کا وسیلہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی رہتی ہے کہ اولیاء کرام جہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں نامعلوم اللہ کے کتنے مقرب بندے حاضر ہوا کرتے، ان کی چوکھٹ پر حاضری دیتے، بلکہ بسا اوقات خود حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف لایا کرتے۔ تو ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس آستانے پر نامعلوم کتنے مقربین صلحاء آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ان کے بھی قدم یہاں پہ پڑے ہیں
تو ان کے قدموں کی برکت بھی ہمیں یہاں پر ملے گی۔ اس نیت سے بھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی، اور یہ بھی نیت شامل رہتی ہے کہ عند ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہیہ نازل ہوتی ہے، تو جہاں صالحین خود تشریف رکھتے ہوں وہاں اللہ کی رحمت خاص طریقے سے نازل ہوتی، تو اس رحمت میں حصہ لینے کے لیے بھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی۔ سمجھ گئے؟ اور ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے، ان سے برکتیں لینے کے لیے بھی ان کی بارگاہوں میں حاضری دی جاتی۔ چنانچہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب میرے سامنے کوئی مہم پیش آتی ہے، کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو ازور قبر ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبر کی زیارت کرتا ہوں اور مسئلہ میرا حل ہو جاتا ہے، ان سے برکت حاصل کرتا ہوں اور میرا مسئلہ وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ان سے اخذ فیض، ان سے فیوز و برکات حاصل کرنا۔ تو آدمی کئی ایک مقاصد لے کر کے حاضر ہو تو ان میں آپس میں کوئی تضاد نہیں، کوئی تنافی نہیں۔ آخرت کو تو یاد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو مقاصد ذکر کیے گئے، ان مقاصد کو بھی اگر آدمی دل میں لے کر کے حاضر ہوا ہے تو ان میں کوئی تضاد اور کوئی تنافی آپس میں نہیں۔ سمجھ گئے؟ کیونکہ اولیاء کرام وہ، اور خاص طور سے جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ بس یہی اتنا ہے کہ وہ دار الفنا سے دار البقاء میں چلے گئے، ورنہ وہ اپنی روحانیت سے زیارت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، انہیں پہچانتے ہیں، اور ان کا فیض، ان کی برکت زیارت کرنے والوں کو ملتی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ زیارت کی جو اجازت ملی ہے، یہ مرد عورت دونوں کو ملی ہے یا صرف مردوں کو یہ اجازت ملی؟ تو اس بارے میں بعض کتابوں میں مثلا نور الایضاح ہی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ندبا زیارتها للرجال والنساء، دونوں کے لیے مندوب ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ شاید اسی کو کچھ لوگوں نے زنان عاشقان اولیاء سے بیان کر دیا ہے، اس لیے زنان عاشقان اولیاء جوق در جوق نکل پڑتی ہیں، رختے سفر باندھ لیتی ہیں۔ شاید اسی کو کچھ لوگوں نے بتا دیا ہم سے، مگر ایک بڑا طبقہ اپنے علماء اہل سنت کا یہ کہتا ہے کہ یہ اجازت صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں امام قاضی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ عورتیں قبروں پہ جا سکتی ہیں یا نہیں، قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں، تو فرمایا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ جائز ہے کہ ناجائز، تم یہ کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ عورت جب اس ارادے سے اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اس پر کتنی لعنت برستی، اس کو تم کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ تو ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اجازت صرف مردوں کے لیے، عورتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ اور بھلا عورتوں کو اجازت ہو بھی کیسے سکتی ہے جب مسجدوں میں جماعت میں جانے سے انہیں منع کر دیا گیا، مسجدوں سے روک دیا گیا ہے،
جبکہ نماز اللہ کا فریضہ ہے، اس میں جماعت سے انہیں روک دیا گیا، مسجدوں میں جانے سے روک دیا گیا فتنے کے اندیشے کی وجہ سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منع فرمایا تو اس زمانے کی عورتیں ام المومنین کی بارگاہ میں گئیں اور ان سے عرض کیا کہ فاروق اعظم نے، امیر المومنین نے ہمیں منع کر دیا۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ لو ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء لمنعهن عن المساجد کما منعت نساء بنی اسرائیل، یعنی تمہارے حالات میں جو تبدیلیاں ہوئیں، تم نے جو اپنے حالات بدلے، اپنی وضع بدلی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دیکھتے تو ضرور عورتوں کو مسجدوں سے منع فرما دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا۔ تو فتنے کے اندیشے کی وجہ سے عورتوں کو مسجدوں سے روک دیا گیا۔ تو جب وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ زنان عاشقان اولیاء کو ان آستانوں پر جانے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی؟ وہاں پر بھی نہیں اجازت ہے، اس لیے کہ وہاں جائیں گی تو رونا دھونا شروع کر دیں گی، وہاں جا کے رونا چلانا شروع کر دیں گی، وہاں بھی اجازت نہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اپنی بیماری سے پریشان ہیں، انہیں کوئی بیماری جیسے جلدی بیماری ہے یا اور کوئی بیماری ہے، جنون ہے یا عصبی خلل ہے، اس طرح کی بیماریاں، تو اب اپنی بیماری سے شفا اور دفع آصب، دفع سحر کی نیت سے اگر کچھ آستانوں پر جائیں تو ظاہر ہے کہ ان کی نیت زیارت نہیں، ان کی نیت زیارت نہیں ہے، بلکہ ان کی نیت دفع آصب، دفع سحر ان کی نیت، وہ زیارت کے لیے نہیں گئیں، بلکہ اس لیے گئی ہیں کہ یہ اولیاء کرام کے جو آستانے ہیں، یا اولیاء کرام چونکہ انبیاء کرام کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، انبیاء کرام کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں، یعنی ان کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، جن کے قدم پر ہیں ان کی صفات کے مظہر۔ اور اپنے بارے میں بیان فرمایا کہ وانا علی قدم النبی بدر الکمالی، یعنی میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک پر ہوں، جو سارے فضائل و کمالات کے بدر کامل۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اولیاء کرام کے آستانے ہیں، ان آستانوں کا ان آستانوں کے بارے میں آپ غور کریں تو خاص خاص مقصد ان آستانوں پر حاصل ہوتا ہے۔ اب جیسے دفع مرض، بیماری اور دفع آصب، دفع سحر کے لیے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ بہت بافیض۔ شیخ محقق محدث عبدالحق دہلوی قدسہ سرہ نے اخبار الاخیار میں اس آستانے کو تریاق کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ تریاق کہا ہے، دفع سحر اور دفع آصب کے لیے تریاق کہا ہے۔
اور خود حضرت مخدوم پاک کے جو کرامات ہیں، جو خوارق عادات ہیں، ان کو دیکھیں، بلکہ لطائف اشرفی میں ایک جگہ تو اس کی صراحت ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پاک پر، یعنی ان کی صفات کے مظہر۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں بیماری، آسیب اور اس طرح کی بیماریاں یہاں عام طور سے دور ہوتی، سمجھ گئے؟ تو اگر آدمی حقیقت میں جو اس میں مبتلا، مرد ہو یا عورت، اگر حقیقت میں اسے یہ سب پریشانیاں ہیں تو ان پریشانیوں سے شفا کی نیت سے ان آستانوں پر حاضری دے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے صدقے میں ہماری پریشانی دور ہو جائے گی، ان کی ایک نگاہ کرم ہو جائے گی تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو یہاں زیارت کی نیت نہیں، اس لیے اس کا حکم الگ، مگر حقیقت میں بیماری ہو یا باقی عورتوں کے تعلق سے بھی ہے کہ انا کیدکنہ عظیم، یعنی عورتوں کے پاس بڑے بڑے مکر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس پر بھی توجہ رکھنا ضروری ہے کہ کہیں اسی میں سے تو نہیں ہے، مکر تو نہیں ہے۔ ہاں، کس حد تک زیارت کی نیت سے نہیں جا رہی ہیں تو باہر رہیں، اور ان کا فیض تو ہر طرف جاری ہے۔ باہر رہ کر کے تو گئی ہے، شفا کی نیت سے گئی ہے تو باہر رہے، اندر تو جا بھی نہیں سکتی ہے۔ فاتحہ تو کہیں سے بھی عورت پڑھ سکتی ہے، فاتحہ پڑھنے سے کون منع کرتا ہے؟ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ أَلَّا تَشْرَبُوا إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْعَدَمِ، اور میں نے تمہیں کچھ مشروبات سے منع کیا تھا۔ اللہ تشربوا الا فی ظروف العدم، کہ تم لوگ نہ پیو مگر چمڑے کے برتن میں۔ فاشربوا فی کل وعاء، تو اب ہر برتن میں تم لوگ نبیذ پی سکتے ہو، مگر کوئی مسکر اور نشاور چیز مت پینا۔ ونہیتکم عن لحوم الاضاحی، اور میں نے تمہیں قربانی کے گوشت سے منع کیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ مت کھاؤ۔ فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ، اب تم 3 دن سے زیادہ بھی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو اور اپنے سفر میں اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو۔